الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ مولیہا، وہ پھرنے والا ہے اس کی طرف. فاستبقوا الخیرات، پس سبقت کرو نیکی کے کاموں میں. اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے لے آئے گا تم سب کو اللہ تعالی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں پس پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے کہیں سے بھی آپ نکلیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جہاں بھی تم ہو پس پھیر لو اپنے چہروں کو اسی کی طرف. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس نہ ڈرو تم ان سے. وَاخْشَوْنِي، اور ڈرو مجھ سے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پالو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 18واں رکوع آیت نمبر 148، 149 اور 150 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں.
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو اہل کتاب نے بہت شور مچایا اور طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان کے پاس سارے دلائل بھی لے آئیں، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا، یہ محض ضد اور عناد کی وجہ سے یہ سارا شور کر رہے ہیں۔ باقی وہ اس طرح جانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے سگے بیٹوں کو جانتا ہے کہ یہ قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ درست ہے۔ آج کے سبق میں بھی اسی کا جواب ہے، اور پھر مزید تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اور پھر 12 حکم دیا کہ بس قبلہ اب بیت اللہ ہی رہے گا، لہذا کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں۔ جواب یہ دیا کہ فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اس کی طرف رخ کرنے والا ہے۔ دیگر مذاہب جو مذہب بھی ہیں، اپنی عبادت کے جو ڈھنگ اور طریقے بھی ان کے ہیں، اس دوران ایک رخ اور ایک سمت ہر ایک نے کوئی نہ کوئی مقرر کی ہوئی ہے۔ جب ان پر اعتراض نہیں تو پھر اسلام پر کیوں اعتراض ہے؟ جب ہر گروہ کا ایک نہ ایک طریقہ تو ہے نا عبادت کا، اگر ان پر اعتراض نہیں اور وہ قابل قبول ہیں تو پھر اسلام نے اگر اپنے ماننے والوں کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا تو یہ کیوں نہیں برداشت، اس پر کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ پھر سچے دین پر سارے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر مولوی صاحب پگڑی باندھ لے تو بڑے اعتراض، اور ہوٹلوں کے بعد دیکھو کتنی لمبی لمبی پگڑیاں باندھا کے کھڑے ہوئے ہیں، ان پر کوئی نہیں بات۔ اور مسجد میں اگر کوئی جناب نماز پڑھے اور جناب ٹوپی کر لے تو بڑا اعتراض، او جی بس جی۔ اور یہ ہوٹلوں پہ دیکھو کتنی لمبی لمبی اور بیہودہ قسم کی ٹوپیاں پہن کے کھڑے ہوتے ہیں، ان پہ کوئی اعتراض نہیں۔ کسی نے داڑھی بڑھا لی تو او جی خیر ہو جی، کیا بنانے جا رہے ہو؟ اور لمبی لمبی مونچھیں کسی نے رکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جا رہی ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست جناب، سج گئی ہیں جی، بڑا روب ہے جی، نعوذ باللہ۔ اسلام کے طریقے پر اعتراض ہے۔ اور جناب مولوی صاحب نے یا کسی مسلمان دیندار نے ٹخنے ننگے رکھ لیے تو بڑا اعتراض، جی ڈبے ٹونگ آ گئے، جی ڈبے کھونج آ گئے، پتہ نہیں کیا سے کیا آ گئے۔ اور یہ جو کبڈی کھیل رہے ہوتے ہیں، انہوں نے سطر بھی کھولا ہوتا ہے، کیونکہ گھٹنے سے اوپر تو سطر ہے نا سارا، اور جناب یہ چھوٹے سے کچھے پہن رکھے ہیں، اور جناب ان پہ کوئی اعتراض نہیں، وہ گیم کر رہے ہیں جی، یعنی پردہ بھی انہوں نے کھول رکھا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر ایک کا ایک ڈھنگ ہے، اور اگر اسلام نے ایک رخ مقرر کر دی ہے تو ادھر ہی تمہیں اعتراض نظر آتا ہے، ساری تمہاری توانائیاں اسی پہ صرف ہو جاتی ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا اور وہ کیوں گیا۔ اور آپ بھی دیکھ لیجئے کہ جناب اکثر اسلامی احکامات پر ہی اعتراض ہوتا ہے جی۔ اسلام نے اگر پردے کا حکم دے دیا عورت کو تو اس پر بڑی جناب چیخو پکار ہے اور جناب بڑا فغاں ہے، اور مغرب میں دیکھو عورت سے کیا کچھ کام نہیں کروائے جاتے، ان پہ کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ مطلب وہ عورت وہاں پر ایک تو اس کو یوں استعمال کیا جاتا ہے، یوں استعمال کیا جیسے ٹیشو پیپر کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک جناب استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر ان سے اتنے کام لیے جاتے ہیں۔ اسلام نے عزت کے ساتھ عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے کہ ایک نئی نسل کو تیار کرے، لیکن اس پر اعتراض ہے۔ تو اصل مسئلہ ان احکامات پر نہیں ہے، اصل مسئلہ تو اسلام پر ہے۔ اسلام برداشت نہیں ہوتا، پھر وہ بہانے بنا لیتے ہیں، کبھی جناب کوئی بہانہ بنا لیا اور کبھی کوئی بہانہ بنا لیا۔ وہاں پر بھی یہی تھا، جیسے اللہ نے کل کی آیت میں بتا دیا کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو قبلہ تبدیل ہوا یہ 100% درست ہے، اور ایسے معلوم ہے جیسے بندہ اپنے حقیقی بیٹوں کو جانتا ہے، لیکن اعتراضات کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں ان سے اسلام کا یہ پھیلاؤ برداشت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان سے برداشت نہیں ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تب انہوں نے بنانا ہے عوام کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے، اور جناب کوئی نہ کوئی شور تو انہوں نے کرنا ہے، اس لیے یہ اور کوئی ہے نہیں بات، قبلے کے اوپر شور کر رہے ہیں جناب، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار تفصیل سے جواب دے رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ آپ نے اسی کی طرف رخ کرنا ہے۔ گویا کہ
مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ، یہ صرف ایک قبلے کی بات نہیں، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی دین دشمن اسلام پر لاکھ اعتراض کرے، تمہارے لیے اسی طرح پابند رہنا ضروری ہے جس طرح میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کے مسئلے میں پابند کیا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھ کوئی چیخیں اور چلائے، تم نے میرا حکم ماننا ہے۔ اے مسلمانوں، دنیا والے جو مرضی کرتے رہے، تم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کرنی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قاصد بن کر گئے نا حدیبیہ کے موقع پر، سعید ابن عبان جو آپ کا رشتہ دار تھا اس کے پاس گئے اور وہاں رات گزاری کہ صبح میں نے مذاکرات کرنے ہیں مکے کے سرداروں کے ساتھ، کون کون وڈیرے ہیں، چونکہ ہم تو ابھی مدینہ سے آئے ہیں تو کس کس سے بات کرنی مناسب، مشورہ کیا اس سے۔ اس نے کہا باقی مشورہ تو بعد میں دوں گا، لقد اخزیت قومک یا عثمان، تو نے تو اپنی قوم کی ناک ہی کٹوا دی اے عثمان۔ عثمان نے فرمایا میں نے کیسے ناک کٹوا دی؟ کہا تو سرداروں کو جانتا نہیں، مزاج کو نہیں جانتا، کتنی لمبی چادر پہنتے ہیں، گھسیٹ کر چلتے ہیں، اور جب کوئی مذاکرات سرداروں سے کرنے آتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کا لباس پہن کے آتا ہے، اور تو نے جناب جو لباس پہنا ہوا ہے اس میں تو جناب لگتا ہے تو فقیر ہے، غلاموں کی طرح لباس پہنا ہوا ہے، چادر گھسیٹنا تو دور کی بات ہے، تیری تو ٹخنوں سے بھی اوپر ہے، تو یہ تو رسوا کر رہا ہے۔ لقد اخزیت قومک یا عثمان، عثمان ناک کٹوا دے گا قوم کی۔ قوم جا رہا ہے سرداروں سے بات کرنے کے لیے اور لباس فقیروں کا پہن کے جا رہا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بھائی، جو میں نے تو اس سے پوچھا ہے وہ بتا کہ بات کس سے کرنی ہے، میرے لباس مجھے نہ سکھا، کیونکہ ہم جہاں رہتے ہیں نا وہاں سرداریاں نہیں، وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیاں دیکھی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا لباس ہے میں نے لباس ویسا ہی پہن کر جانا ہے، چاہے مجھے کوئی غلام کہے، چاہے مجھے کوئی جو مرضی کہے۔ خیر وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فرمایا ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، وہ اسی کی طرف پھرنے والا ہے۔ مطلب پھر اسلام کے اس رخ پر اعتراض کیوں؟ فرمایا فاستبقوا الخیرات، ان چکروں میں مت پڑو بلکہ خیرات اور نیکی کے کاموں میں سبقت حاصل کرو۔ جو اللہ کا حکم آ گیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دوڑو، اس میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے یہاں بحث کا بڑا شوق ہوتا ہے، عملی طور پہ ہم زیرو ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چکروں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر میں رمضان میں یہ سناتا ہوں بات کہ جناب بندے دو لڑ رہے ہوتے، دونوں نمازی ہوتے، تراویح پہ، ایک کہتا ہے 8 پڑھنی ہے، ایک کہتا ہے 20 پڑھنی، خوب لڑائی ہوتی، اور یونیورسٹی اور کالج کا لڑکا ساتھ ہنستے ہی گزرتے ہیں، پتروں لڑ گئے نو اصل نہ 8 پڑھنی ہے نہ 20 پڑھنی ہے۔ تو آپ لڑو جتنا مرضی لڑنا ہے۔ حالانکہ طریقہ یہ تھا جو 8 کو بہتر سمجھتا ہے وہ 8 کو پڑھتا رہتا، جو 20 کو بہتر سمجھتا ہے 20 کو پڑھتا رہتا، جو نہیں پڑھتے ان کی فکر کرتے بھائی یار آپ بھی آ جاؤ، کسی نہ کسی کھاتے میں تو آؤ۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں کیا کرو، آگے بڑھو۔ لیکن ہم نے کیا ہے، بحث مباحثے اور ان چیزوں میں پڑھ کے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ فرماتے ہیں خیرات میں آگے بڑھو، سبقت حاصل کرو۔ انسان کی مزاج میں ایک بات یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے، عجلت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حوصلے کا درس دیا ہے، حکم دیا ہے۔ کئی باتوں میں کئی موقعوں میں اللہ نے اس کو آگے نکلنے کا حکم دیا، جیسے یہاں پہ فرمایا نیکی کا مسئلہ ہو تو پھر آپ سستی نہ کر، اب فاستبقوا الخیرات، اب نیکی کے کام میں آگے بڑھو۔ اسی طرح توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، فرمایا جب مغفرت رب سے مانگنی ہو دیر نہ کرو کہ چلو شام کو مانگ لوں گا، توبہ کر لوں گا، کل کر لوں گا، نہ، فرمایا سارعوا، دوڑ لگاؤ، بھاگو اللہ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ۔ آج جمعہ کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے بس دوڑ پڑو اللہ کی یاد کی طرف، دیوانہ وار دوڑو، مطلب یہ ہے کہ چلو جلدی اور دیر نہ کرو اس میں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی کرو، جب تیار ہو جائے بس اس کو اپنے مقام پر پہنچا دو،
اور ہمارے یہاں بھی اس میں بھی تاخیر کی جاتی ہے، جہاں جلدی کا حکم ہے وہاں تاخیر کی جاتی ہے، اور وہاں پہ جناب کئی دن، اور بعض دفعہ جناب صبح کا بندہ فوت ہوا، اگلے دن رات کو جناب جنازہ ہوگا، کتنا لیٹ کر دیا جاتا، فرمایا جلدی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نکاح کا جوڑ تیار ہو جائے تو فرمایا فوراً نکاح کر دو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ قرآن میں بھی ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، فرمایا بے نکاحوں کا نکاح جلدی کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے پھر جلدی پڑھو، سستی نہ کرو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں کیا کرو جی، سبقت کرو، اللہ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایک دوسرے سے رغبت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو نا، اس جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے میں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، دیکھو دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، رخ کس طرف کرنا ہے نماز میں؟ بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، جہاں کہیں بھی ہو رخ ادھر ہو، اور نظریہ یہ ہو ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے کل اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، یہ نظریہ ذہن میں ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، لے آئے گا تم سب کو اللہ تعالیٰ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہوگے، جیسے رخ تمہارا ادھر ہے، ایسے ہی اللہ سب کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے حاضر بھی کر لے گا۔ اس لیے پھر اللہ کا حکم سنو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی آپ نکلے، جہاں کہیں بھی یعنی آپ ہوں، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف ہی پھیرنا ہے۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اس لیے کہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ کہو بے شک، جو اللہ نے حکم دیا وہ کیا ہے جی؟ حق ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اے میرے بندو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، رخ بیت اللہ کی طرف کرتے ہو، اللہ کو پتہ ہے میرے بندے میری رضا کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، ورنہ سمت اور جہت تو ساری میری ہی ہے نا۔ میں نے حکم دیا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کرو، جب نمازی بندہ اس طرف رخ کرتا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل تو کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے نا میرا بندہ میری رضا کے لیے کام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری مرتبہ پھر تاکیداً فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف ہی پھیرے۔ 3 بار آپ کو حکم دیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں 3 زمانے بھی ہیں، ماضی، حال اور استقبال، اس لیے 3 دفعہ حکم دیا گیا۔ جس طرح بندہ کہنا یہ بات تھی، ہے اور ہوگی، مطلب یہ کہ پکا حکم ہے، اب اس میں مزید تبدیلی نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ حکم دیا۔ دوسرا وہ بار بار آپ کو یوں بھی کہتے تھے او جی ہمارے قبلہ کچھ دنوں کے لیے مان لو پھر ہم مان لیں گے، اس لیے اللہ نے 3 بار تاکیداً حکم دیا کہ نہیں، جو میں نے حکم دیا ہے وہ یہی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ 3 بار حکم دینے کے اندر 3 حکمتیں بھی ہیں۔ پہلی دفعہ جہاں بتایا تو وہاں بتایا امت مرکزی ہے، قبلہ بھی مرکزی ہونا چاہیے۔ دوسری مرتبہ یہاں بتایا تو بتایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ حق ہے اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں حق کی اتباع کریں۔ اور تیسری بار حکم دیا تو وہاں بتایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اگر قبلہ تبدیل نہ ہوتا نا اور بیت المقدس ہی رہتا، یہی اہل کتاب پھر آ جاتے اور کہتے او جی آخری نبی کی شان میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، آپ کا قبلہ تو یہ بیت المقدس ہے، یہ کیسے آپ آخری نبی؟ انہوں نے پھر بھی اعتراض کرنا تھا، انہوں نے پھر بھی ماننا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اسی پر آپ عمل کریں۔ فرماتے ہیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لیا کرو۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل۔ اب اگر
آپ کا قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو یہ وہی پہلی کتابوں میں جو لکھا ہے نا آخری نبی کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا، وہی حجت تمہارے خلاف پیش کرتے ہیں۔ دیکھو جی یہ کیسے نبی ہیں، یہ تو ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اب تبدیل ہوگا، اب ان کو پتہ ہے کہ وہ دلیل تو ہے کوئی نہیں، اب شور ضرور کر رہے ہیں بہانے بنا کر، لیکن سچی دلیل ان کے پاس اب اعتراض کے لیے کوئی نہیں ہے۔ ہاں الا الذین ظلموا منہم، جو ظالم ہیں انہوں نے تو ہر حال میں اعتراض کرنا ہے، اگر آپ کا قبلہ بیت المقدس ہو تب بھی ان کا اعتراض ہے، کیونکہ ان کا اعتراض اصل اسلام پر ہے، اور بیت اللہ ہو تب بھی ان پر اعتراض رہے گا۔ فلا تخشوہم واخشونی، پس مت ڈرو ان سے اور مجھ سے ڈرو، ان سے۔ مشرکین اعتراض یوں کرتے جب بیت المقدس سے قبلہ تبدیل ہوا نا بیت اللہ کی طرف، کہنے لگے او جی اب ہمارا قبلہ مان گئے ہیں، لگتا ہے واپس آ رہے ہیں ہمارے دین کی طرف، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس طرح باتیں کرتے۔ اور یہ یہود و نصارہ یوں کہتے او جی کیسے مانتے ہیں پہلے نبیوں کو، پہلے نبیوں کا قبلہ ہی چھوڑ گئے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرتے، وہ اپنا اعتراض کرتے، یہ اپنا اعتراض کرتے۔ رب نے فرمایا فلا تخشوہم، مت ڈرو ان سے، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ جو باتیں کرتا ہے اعتراض، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کہتا رہے، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، مت ڈرو ان سے اور مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی علیکم، اور تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر، میں نے نبی کامل دیا تو میں نے قبلہ بھی کامل کر دیا، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے جیسے کتاب عظیم الشان بھیجی، جیسے نبی عظیم الشان بھیجا، ایسے ہی تمہارا مرکز بھی عظیم الشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اس کی طرف پھرنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس سبقت کرو خیرات کے کاموں میں۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے لے آئے گا تم سب کو اللہ۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس پھیر لے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، بس پھیر لیا کرو اپنے چہرے کو اسی کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں ان میں سے۔ فلا تخشوہم واخشونی، پس مت ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے۔ ولیتم نعمتی علیکم، اور تاکہ میں پورا کروں اپنی نعمت کو تم پر۔ ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم راہ پا